کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد. زماد تو نہیں، عربی میں ضباد کہیں گے، ضاد میم الف دال. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا. وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. غار میں چند دن کے لیے گئے تھے. لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو. وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. میں جنات کا، آسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہو، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا؟ دوبارہ پڑھے، دوبارہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائے. ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ. تیسری دفعہ جب اس نے سنا، اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے یہ جادو نہیں. تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت. اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا ہم لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکیہ میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ اجمعین. نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے.